جنگ نروان، جنگ نروان، یہ جو آج کا واقعہ تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت والا، یہ ایک دو دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے کہ یہاں تک یہ خوارج پہنچے کیسے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قتل کرنا ہے، شہید کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سخت اور شدید حسد کرنے والا بندہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، دو بندے اس امت میں سب سے بدترین ہیں، ایک بندہ تو ہماری امت میں سے اور دوسرا ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، ایک وہ بدترین شخص تھا، اور دوسرا وہ کہ علی جو تیرے سر میں ضرب لگائے گا وہ اس امت میں بدترین ہوگا۔ آپ ایک بات نوٹ کرو، آپ ایک بات ذرا دیکھو کہ لوط علیہ السلام کی جو امت تھی اس کو اللہ کے نبی نے بدترین نہیں کہا۔ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی جو ان کا ساتھ نہیں جس نے دیا، اس کو بدترین نہیں کہا۔ کس کو بدترین کہہ رہے ہیں؟ جس نے جو حضرت علی کے سر پہ ضرب لگائے گا وہ، اور دوسرا حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کی اس نے کونچیں کاٹی تھی، ٹانگیں کاٹی تھی زندہ۔ اب ایک بات نوٹ کرو کہ دونوں ہی اللہ کے نبیوں کی نشانیاں تھیں۔ معجزہ تھا نا وہ اونٹنی کا، اور یہاں علی تھے جس کو اللہ کے نبی نے اپنی نشانی بھی کہا ہوا ہے اور اللہ کی نشانی بھی کہا ہوا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دو نشانیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، دو نشانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس اونٹنی کو بھی اور علی کو بھی۔ اب جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس کی شروع سے پلاننگ تھی کہ علی کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے، اور یہ چلا وہاں سے، اور یہ چلتا چلاتا کوفہ پہنچا۔ مگر کوفہ پہنچنے سے پہلے اس کی ایک ملاقات ہوتی ہے، ایک جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر چند لوگ بیٹھ کر جنگ نروان میں جو ان کے آبا و اجداد اور ساتھی رشتہ دار قتل ہوئے تھے نا، ان پر افسوس کر رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر ایک کیتامہ نامی عورت بھی تھی۔ کیا نام تھا؟ کیتامہ، انتہا کی خوبصورت۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے جب اس کو دیکھا نا وہ دل دے بیٹھا۔ جب کیتامہ نے دیکھا نا کہ یہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے، تو اس نے کہا دیکھ، یہ جو حسن تو دیکھ رہا ہے یہ تیرا ہو سکتا ہے، مگر شرط ہے، مگر شرط ہے، شرط یہ ہے کہ 3000 درہم، ایک غلام مرد اور ایک لونڈی، اور علی کا سر، یہ دے دو، میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اب یہ کہنے لگا کہ باقی جو
دو تین چیزیں ہیں وہ تو میں نہیں دے سکتا، نہ درم دینار دے سکتا ہوں، نہ غلام دے سکتا ہوں، یہ کام کر سکتا ہوں میں۔ کیوں یہ کام کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اب کتامہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ کتامہ کا والد اور بھائی بھی اسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ اس کے بھائی اور اس کا جو والد تھا خوارج میں سے تھے۔ کس میں سے تھے؟ خوارج میں سے تھے۔ تو اس نے وہ بدلہ بھی لینا تھا۔ تو ابن ملجم کہنے لگا کہ میں اکیلا تو یہ کام نہیں کر سکتا، مجھے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس نے اپنے دوست شبیب سے بات کی۔ کس سے؟ شبیب۔ پہلے تو وہ نہیں مانا، پھر جب تھوڑی سی اس نے اسے کوئی قائل کیا تو وہ مانا، اور پھر کتامہ نے اپنا ایک رشتہ دار دیا، وردان۔ کیا نام تھا؟ وردان۔ ان تینوں نے پھر پلاننگ کی کہ ہم ماریں گے۔ پھر ایک تلوار لی گئی اور کتنے دن اس کو زہر کے اندر بجھاتے رہے۔ یہ بجھانا ایک ٹرم ایک استعمال ہوتی ہے کہ اچھی طرح زہر اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس دن مسجد میں بیٹھا ہوں، صبح فجر کے وقت، رمضان تھا، لوگ عبادت کرتے تھے، تاک راتیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ میں اس مسجد کوفہ کی مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، تو مجھے ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ پکڑو، یہ جانے نہ پائے، پکڑو اس کو۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب میں نے تلوار کی چمک دیکھی تو اس تلوار کی چمک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بچ گئے اس کے اٹیک سے، اس کے حملے سے۔ پھر اس نے ابن ملجم نے ماری، اور جب وہ تلوار ماری میرے بابا کے سر میں لگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا آنن فانن تھا یہ کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ان کے سر میں تلوار لگی نا حضرت علی کے، تو حضرت علی نے فرمایا پکڑو اس کو، یہ بھاگنے نہ پائے۔ باقی وردان اور شبیب تو دوڑ گئے، پھر لوگوں نے بعد میں اسے پکڑ لیا، پیچھے لوگ بھاگے ان کے اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ مسجد کے اندر تھا، اسے لوگوں نے پکڑ لیا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ ایک بندے نے اس کے پیر پہ تلوار مار دی تاکہ بھاگ نہ سکے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ یہ مسجد میں چھپ گئے، مگر پھر بھی انہیں پکڑ لیا گیا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ابن ملجم، کیا تو میرے احسانوں کو نہیں جانتا کہ میں نے تمہیں کتنے احسان کیا؟ کہتا بے شک جانتا ہوں۔ پر کہنے لگا کہ میں نے 40 دن استخارہ کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن ملجم کہہ رہا ہے کہ جو بدترین بندہ اس دنیا میں ہے نا اللہ وہ مارا جائے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ وہ بدترین بندہ جو اس دنیا میں وہ تو ہے، اور مارا بھی تو ہی جائے گا۔ کیونکہ جب تلوار مولا کائنات کے سر پہ لگی اور وہ خون نکلا اور وہ خون ان کی مبارک داڑھی پہ لگا، تو آپ نے فرمایا کہ واللہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ تو یہ وہ پیچھے چلتا ہوا زہر تھا جو چلتا آ رہا تھا۔ اور پھر مولا کائنات جب زخمی ہوئے تو آپ نے حضرت امام حسن کو بلایا، فرمایا کہ بیٹے کہ میرے بعد اس کو اتنی ہی چوٹ دینا جتنے مجھے دی، اور اس کا ناک، کان، ہونٹ یہ نہیں کاٹنے،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ناک نہیں کاٹنا مردے کا، ناک، کان، ہونٹ یہ نہیں کاٹنا. اور جتنا یہ اگر میں اس چوٹ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی مار دینا. اور پھر امام حسن اور حسین سے فرمانے لگے کہ دیکھو حنفیہ کا خیال رکھنا، محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا، اور اس کی اگر کوئی اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو رعایت دینا، اس کو معاف کرنا، اور اس کا ہمیشہ ساتھ دیتے رہنا. اور پھر محمد بن حنفیہ سے فرمانے لگے حسنین، یہ تیرے حسنین کریمین دو بھائی ہیں، ان کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرنا. یعنی ان سے بڑا قد نہ کر لینا اپنا. آپ نے پھر اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ وفاداری کی. اور کس منصب پہ آج پتہ ہے؟ جو 4 اوتاد ہوتے ہیں مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے، آپ کے انڈر میں 1002 رجال الغیب آپ کے انڈر میں، 40 ابدال بھی آپ کے انڈر میں، یعنی پوری روحانیت آپ کے انڈر ہے. کس کے؟ محمد بن حنفیہ کے. یہ اپنے والد کی بات ماننے کا اجر تھا، اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ وفاداری کرنے کا اجر تھا. پہلے آپ نے حضرت علی کی شہادت سنی ہے؟ نہیں سنی؟ اب یہ کریکٹر یاد رکھنا، کتامہ کو بھی یاد رکھنا. اور حضرت علی یہ یہاں تک یہ پہنچے کیسے لوگ؟ حج عمرہ کرنے میں بھی اول تھے. کتامہ اعتکاف بیٹھی ہوئی تھی جب یہ مشورے دے رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ اعتکاف نفلی بیٹھی ہوئی تھی. کہاں گئی عبادت؟ مولا کائنات پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ کہ میں وہ ہوں جس کے بغیر تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں. جتنا بڑا بندہ ہے بات بھی تو اتنی ہے کہ میں وہ ہوں جس کے بغیر آپ کی عبادت قبول نہیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وفات جو 19 کو آپ کو سر پہ چوٹ مبارک آئی، 21 کو آپ کی وفات ہو رہی ہے، شہادت ہو رہی ہے. تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن ابن ملجم کے سر پہ ویسے ہی تلوار ماری اور اسے قتل کر دیا. اور دنیا کا ایک روشن اور تابناک ستارہ ایک اپنی زندگی پوری کر کے چلا گیا. اور پھر مرحلہ اور بھی مشکل آ گیا، اب دفن کہاں کرنا ہے؟ کیونکہ خوارج تو اور پیچھے پڑ گئے. جو حضرت علی سے نفرت کرنے والے تھے وہ، اور انہوں نے اس کو کہ اب حضرت علی ایسے تو ہاتھ سے بچ کے چلا گیا، مگر اب اس کا جو جسم ہے وہ نہیں بچنے پائے. مولا کائنات نے اپنے بچوں کو سمجھا دیا تھا کہ مجھے کسی ایک جگہ دفن نہیں کرنا. یعنی ایک جگہ دفن کر کے لوگوں کو یہ مت بتا دینا کہ میں یہاں ہوں. مجھے گھوڑے پہ ڈال کے چھوڑ دینا، جہاں وہ گھوڑا رک جائے گا جا کے وہی میرا ٹھکانہ ہوگا. پھر آپ نے ویسا ہی کیا، گھوڑے پہ ڈال کے آپ کے جسم وار کو چھوڑ دیا گیا. پھر کوفہ میں کسی ایک جگہ پہ جا کے وہ گھوڑا رکا، اور پھر اللہ کا قدرت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسے وہ دفن ہوئے ہوں گے، کیسے کیا بات ہوگی. پھر جو امام باقر علیہ السلام ہے، یہ رات کو نا گھر سے غائب ہو جایا کرتے تھے. یعنی چھوٹے تھے، نکل جایا کرتے تھے. اب گھر والے کہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، بچہ بھی ہے. ایک دن ان کے والد پوچھنے لگے کہ بیٹا تم کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا ابا میں دادا کے پاس چلا جاتا ہوں.
آپ نے فرمایا کون تھے دادا کے پاس آتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا چلو آؤ چلتے ہیں، میں لے کے جاتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین آپ ساتھ تشریف لے گئے۔ تو جب وہاں گئے، مراقبہ کیا، دیکھا تو مولا کائنات تھے۔ آپ کی وفات کے 150 سال بعد وہاں پر مزار تعمیر ہوا تھا۔ یعنی اتنا عرصہ آپ اللہ نے وہ چیزیں پردے میں رکھی۔ تو ان کی زندگی ہم معجزے تو پڑھ لیتے ہیں، ان کی زندگی میں کرامتیں تو پڑھ لیتے ہیں، مگر ان کی زندگی نے جو سبق دی کبھی میں نے وہ پڑھے؟ کبھی میں نے ان پہ عمل کرنے کی کوشش کی؟ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی۔ اب دنیا کو طلاق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بیچ دو، اپنی جائیداد بیچ دو، یہ ہے کہ ان چیزوں کو، دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا، اس کو جیب کے اندر رکھو، اپنے ہاتھ کے اندر رکھو اور چلاؤ۔ 2 دن بھی پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہے گھر میں۔ بالکل نہیں چھوڑ دینا ان چیزوں کو، ان چیزوں کو اپنے ساتھ رکھو، استعمال کرو نا۔ صابن کو کیسے استعمال کرتے ہو؟ صابن استعمال کرتے ہو؟ کبھی اپنے سرہانے رکھ کے سوئے ہو؟ کیوں؟ تمہیں پتہ میل اترتی ہے، نہائیں گے تو استعمال ہوگا۔ جس طرح ہم دولت کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھتے ہیں نا، یہ بڑے لوگ صابن کی طرح رکھتے ہیں کہ جہاں ضرورت پڑی استعمال کر لی۔ اس طرح کرو گے تو بچو گے، ورنہ یہ ایسا سمندر ہے دنیا کہ اگر یہ پانی کی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے، اور اگر یہی کشتی پانی کے اوپر چلتی رہے تو فاصلہ طے کر لیتی ہے نا، سفر طے کر لیتی ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے گزارو زندگی کو۔ اور جو فیض ہے مولا کائنات کا، یہ حضرت عباس علمدار ایک ایسا دروازہ ہے کہ وہاں سے گزرنا پڑے گا۔ وہاں سے جو گزرتا ہے پھر اس کو فیض ملتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ اور اس دور میں بھی اگر کسی کو فیض ملے گا تو وہ پہلے حضرت عباس علمدار کے پاس جائے گا، پھر وہاں سے مولا کائنات کا فیض ملے گا۔ اور جتنے بھی مولا کائنات کا فیض تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی مولا کائنات کا فیض تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، انہیں سب سے پہلے فیض حضرت عباس علمدار کا ملتا ہے۔ ان کی تربیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ ان کی تربیت مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض منتقل ہوتا ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی تربیت فرماتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس کو لقمے کھلاتے ہیں، اور اس کی تربیت مکمل کرنے کے بعد پھر زمین و آسمان، ہوا، پانی، بجلی، ہر چیز پھر اس کے تصرف میں دی جاتی ہے کہ جیسا تم اپنی دنیا کو چلانا چاہتے ہو، جو تمہیں دی ہے ویسا چلاؤ۔ بہرحال یہ باتیں تھوڑی تکوین میں چلی جاتی ہیں، اس کو تھوڑا رہنے دیتے ہیں، مگر بات یہی ہے کہ جس کو اہل بیت کا فیض ملا، جس کو معرفت آل محمد مل جاتی ہے، جب وہ بیچ میں سے کچھ سلسلے ختم ہوتے ہیں اور وہ براہ راست فیض ان کو ملتا ہے دربار رسالہ سے، تو پھر فاصلے کم ہو جاتے ہیں، جلدی طے ہو جاتا ہے سفر۔ اویسی فیض ہوتا ہے نا پھر یہ کہ وہ برزخ میں ہیں، آپ دنیا میں ہو، تو پھر اویسی طریقے کے ساتھ آپ چلتے ہیں، اور اویسی طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سلسلے کے ساتھ یہ منسلک ہو جائے اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر میرے مرشد ہیں
اور وہ باغ رسالت میں بڑی مضبوطی کے ساتھ منسلک ہیں، یقیناً جو ہیں، تو میرا فاصلہ اتنا ہی کم ہو جائے گا، کیونکہ آپ تو پہلے سے موجود ہیں وہاں پر، اور جو شخص پہلے سے وہاں موجود ہو اور آپ اس کی بیعت کر لو تو آپ اس آسانی سے اس فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لو، ورنہ وہ جی دیکھو، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پر دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کو سکھانا پڑتا ہے کہ سامنے والے سے پیار کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کے بچے سے پیار کرنا کس نے سکھایا ہے؟ یعنی اپنے آپ اوت کرتی ہے نا چیز وہ، تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ اس ہستی سے پیار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ تھوڑی سی ویکسین لگاؤں گا میں آپ کو پیار ہو جائے گا، نہیں۔ بندہ پھر اس کے لیے نفل بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے لیے صدقہ بھی دیتا ہے، پھر یہ بھی پوچھتا ہے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، پھر پوچھتا ہے کیا کھایا آج، ہے نا، پھر پوچھتے ہیں بخار تو نہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہے۔ ایسا ہی کرتے ہو نا کہ نہیں؟ وہ کس نے سکھایا تمہیں؟ پتہ کس نے سکھایا؟ جو تمہارا اس سے تعلق ہے، اس نے، عشق نے، چاہے وہ دنیا کا ہی ہو، عشق سکھاتا ہے۔ کیوں؟ عشق معلم ہے، عشق بڑا کاریگر ہے، ساری باتیں سکھاتا ہے، ہاں سب کچھ سکھاتا ہے، اس کے ساتھ چلنا کیسے، اس کے ساتھ بیٹھنا کیسے، رکھ رکھاؤ سکھاتا ہے۔ اصل میں عشق کیئرنگ سکھاتا ہے، کیئر کرنا سکھاتا ہے، اور عشق کہتا ہے اپنی ذات بھول جا۔ مجنوں سے پوچھنے لگے کہ مکہ کا گورنر کس کو بنائے، تو کہہ دینے لگا لیلا کو بنا دے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ انت مجنون، کچل لیا، اور جی وہاں سے اس کا نام مجنوں پڑا۔ کتے کے پاؤں چوما کرتا تھا کہ تیرے تو قدم لیلا کی گلیوں میں لگے ہوں گے۔ اور لیلا کیسی تھی؟ کالی سیاہ، موٹے ہونٹ، بڑی آنکھیں، کالا رنگ، ایسی تو لیلا تھی۔ تو لوگ پوچھتے تمہیں لیلا میں نظر کیا آیا؟ تو وہ کہنے لگے تمہیں حسن دیکھنا آتا ہے؟ تمہیں پتہ ہے خوبصورتی کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاگل پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ بات تو ٹھیک ہے، حسن کہاں دیکھنا آتا ہے؟ ہم نے حسن اس گوشت کو سمجھا ہوا ہے، یہ حسن نہیں، دھوکہ ہے۔ حسن ہے اخلاق، حسن ہے اخلاص، حسن ہے محبت، یہ ہے حسن۔ حسن یہ ظاہری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اصل میں حضرت علی جب پیدا ہوئے تھے، آپ اپنی مبارک آنکھیں نہیں کھولی آپ نے 3 دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا تشریف لائے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے آ کر فرمایا کہ بھتیجے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ آپ مسکرائے تو فرمایا
چلو چچا دیکھتے ہیں جا کے. آپ اٹھے تو جب چچا نے وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رکھا، جو ہی ہاتھ لگے اس نے آنکھ کھول لیا. ان ہاتھوں نے بتایا کہ علی جس کے لیے تو آیا تھا نا یہ ہاتھ ہوا ہے. حضرت علی کا ایک نام نا ناصر بھی ہے. کیا ہے ناصر کا کیا مطلب؟ کس کے؟ ہاں، اپنے محبوب کے مددگار. وہ نوافل دے دیے تھے انہیں. ایک پیج مجھے دے دیں ذرا، میں پڑھ کے سنا دوں. یہ 12 نوافل ہیں. رزق کسے نہیں چاہیے؟ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہتا ہے رزق نہیں چاہیے؟ چاہیے نا، مگر رزق ایک جیسا نہیں ہے. سجدہ بھی ہو، ذکر اذکار بھی ہو، اللہ اللہ بھی ہو، اور ساتھ دنیا بھی ہو. یعنی روح کا رزق بھی ہو اور جسم کا رزق بھی ہو. اس کے لیے یہ عمل ہے. 12 نوافل ہیں، 2 کر کے. میں ایک بڑی مضبوط بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ یہ نوافل پڑھ لے، اس کے فرائض جو نمازیں چھوٹتی ہیں نا وہ آٹومیٹکلی پڑھنی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. دو کر کے آپ نے 12 نوافل پڑھنے، 2 کر کے، ٹھیک ہے. اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور سورۃ اخلاص ہے 3 بار. اور ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہوگی. یہ نوافل پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لینا. 2 کر کے 12 نوافل پڑھ لیے. اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک، اور درمیان میں تیسرا کلمہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. زیر زبر پیش اپنی کو ٹھیک کر لینا، ٹھیک ہے. یہ بس پڑھنا ہے. اور یہ آج سے شروع کرو. جو چیز رمضان میں شروع ہوتی ہے پوری زندگی اس کا اثر رہتا ہے. اور 12 نوافل پڑھتے ہوئے ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اس عمل میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا. آپ بھی پڑھو، اپنی بیوی بچوں کو دو، اور پھر نیچے کچھ ہستیوں کا نام لکھا ہے انہیں ہدیہ کر دیں. یہ 12 نوافل اور 70 مرتبہ کلمہ طیب، کلمہ تمجید، ٹھیک ہے. یہ آج سے شروع کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو لکھا ہے وہ اسی ترتیب سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لو. اپنے لیے مانگو، اپنی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مانگو. مجھے یاد رکھنا اپنی دعاؤں میں، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بولتا نہیں. یہ جو یہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور جو پیچھے ان کے بھی پیچھے پوشیدہ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ ان کی ریاضت ہے، یہ ان کی محنت ہے، جس کا پھل پھر سب کھاتے ہیں. جو یہاں روز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت آئے اور صبح فجر کے بعد جاتے ہیں. آسان کام ہے روزانہ. آپ ساتھ والی گلی میں بھی ہو نا تو آپ تھک جاؤ گے آ کے، مگر انہیں کوئی قوت ایک اٹھاتی ہے، فضل کو کرم اٹھاتا ہے اور خانقاہ پہ لے آتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھو اور آنے والے مہمانوں کے لیے فیصلے کراؤ. یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو، ان لوگوں کو کس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے، مانگنے والوں کے لیے یا امت کے لیے مانگنے کے لیے. آپ سمجھ آئیے؟
تو یہ نوافل ہیں جی، سب کو ایک ایک پیپر جو ان سا ہے آپ دے دینا، وہ نوافل آج سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب دعا مانگتے ہیں۔ نہیں، یہ رمضان کے بعد بھی پڑھنے ہیں، رمضان کے بعد بھی پڑھنے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا راحم المساکین، یا اللہ اپنا فضل فرما دے، یا اللہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ اپنی رحمت فرما دے۔ میرے مالک جو یہاں سب ہم اکٹھے ہوئے، اللہ اہل بیت کی محبت میں اکٹھے ہوئے، اللہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ جو یہاں اپنے دل میں جو حاجات منتیں مرادیں جائز خواہشیں لے کے آئے، میرے مالک کو اپنے فضل سے اللہ انہیں وہ عطا فرما دے۔ اللہ جس پہ کوئی قرض ہے، کوئی مرض ہے، کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، میرے مالک وہ ان کے مسائل حل فرما دے۔ اللہ کو بے اولاد ہے اور نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جس کو روزی رزق کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ اس کے روزی رزق کے معاملات آسان فرما۔ اللہ ہمیں، ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو رزق روحانی اور رزق جسمانی عطا فرما۔ اللہ جتنے بے گھر ہیں انہیں تو اپنا گھر عطا فرما۔ اللہ جو تیرا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اپنا گھر دکھا دے۔ اللہ کو حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں اسے حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک حاسدین کے حسد سے بچا، اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچا، اللہ برے وقت سے بچا، اللہ برے مقدر سے بچا، اللہ بری موت سے بچا، اللہ ایسے بندوں سے بچا کہ جن کے دل میں ایک ذرہ بھی رحم کا نہ ہو، اللہ ایسے بندوں سے بچا۔ اللہ جن کے دل میں ایک ذرہ رحم کا نہیں، اللہ ان سے بچا۔ اللہ ہمارے اوپر ایسے بندے مسلط نہ کرنا جو ظالم ہوں۔ میرے مالک ہمیں ظلم سے بچا، اللہ ہمیں زیادتی کرنے سے بچا۔ میرے مالک رزق کی تنگی سے بچا۔ میرے مالک جن جادو جنات نظر بد بندش بد اثرات سے بچا۔ اللہ کالے جادو کی کالی راتوں سے بچا۔ میرے مالک کالی نظر سے بچا۔ میرے مالک کالی زبان کے کالے اثر سے بچا۔ میرے مالک اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اپنی فکر کرنے کی توفیق دے دے، اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے، اللہ اپنا عشق عطا فرما دے، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرما دے، اللہ اہل بیت کا عشق عطا فرما دے، اللہ صحابہ کرام خلفائے راشدین کا عشق اور ادب عطا فرما دے، اور میرے مالک اولیاء کا ادب اور عشق و محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے بچانا، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچانا، اللہ ہمیں بے ادبی سے بچانا، اللہ ہمارے لب و لہجے سے، کوئی الفاظوں سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی بڑا کوئی بڑا لفظ بول دیا ہو، اللہ ہم اس پہ استغفار، ندامت اور توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ میرے مالک جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، میرے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ محمد و آل محمد، اور اللہ پانچتن پاک اور اپنے مبارک دوستوں کی برکت و فعل اور وسیلے سے عطا فرما دے، کامل برکت، عافیت، سلامتی اور خیر کے ساتھ عطا فرما دے۔ اور اللہ اس محفل کے ساتھ جتنے تیرے وعدے تھے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، اللہ ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو عطا فرما دے۔ اللہ پاک جو اس محفل میں آتا ہے اور آتا رہے گا، اللہ اس کو سارے وعدے اس کو اور اس کی نسل کو تو منتقل فرماتے رہنا، اور اللہ پاک ہمیں خانقاہ، اپنی خانقاہ اہل بیت سے، خانقاہ گلشن اہل بیت سے، اللہ ہمیں اور ہماری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ہمیشہ جوڑ کے رکھنا، اللہ مخلص رکھنا، اللہ اخلاص سے رکھنا،
اور اللہ ہمیں یہاں اس خانقاہ کو آباد کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمانا، اور یہاں بیٹھ کے پڑھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمانا۔ اللہ پاک ہم پہ اپنی مہربانی فرما دے، اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔